السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، جمعہ کا دن یہ مبارک باعظمت دن ہے اور یہ مہینہ بھی بڑا باعظمت ہے، سفر کا مہینہ ہے اور اسی سفر کے مہینے میں حضور اعلیٰ حضرت کا عرس ہوتا ہے 23، 24، 25۔ تو انشاءاللہ تعالی حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضور شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی سیرت پر انشاءاللہ کچھ گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے تصدق سے بیان میں بے پناہ برکت رحمت عطا فرمائے اور اولیاء کاملین کی سچی عقیدت و محبت پیدا فرمائے۔ تو حضرات محترم، حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بریلی شریف سوداگران میں آپ کی ولادت و سعادت ہوئی اور پوری دنیا آج حضور اعلیٰ حضرت کو جانتی ہے اور آپ کی علمی لیاقت کو تسلیم کرتی ہے۔ اتبار پیر منگل کو، اسی اتبار پیر منگل کو آپ کا عرس پاک ہے۔ انشاءاللہ تعالی کچھ گفتگو ہو جائے، پھر درود پاک پڑھی۔ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد حضرت نقی علی خان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا تو خواب کی کیفیت بڑا عجیب و غریب تھی۔ میں نے جا کے اپنے والد بزرگوار رضا علی خان سے بیان کیا تو جب خواب بیان کیا تو اس کی تعبیر یہ بتائی کہ آپ کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو جس کی شہرت عرب و عجم میں ہوگی، یعنی شہر عرب میں بھی ہوگی اور شہر عرب کے جو بھی علاوہ ممالک ہیں ان بھی ان کی شہرت ہوگی اور علمی لیاقت اور علمی شان و شوکت خوب ہوگی۔ تو کچھ عرصے کے بعد جب حضور اعلیٰ حضرت کی ولادت و سعادت ہوئی تو آپ کے دادا جان نے آپ کو اپنے آغوش میں لیا اور پیار کیا اور دعائیں دیں اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ میرا پوتا ایک دن ایسا روشن و منور ہوگا، ایسا چمکے گا کہ پوری دنیا میں اس کی شہرت ہوگی۔ اور آج یہ بات حق ہے کہ یوں کہا جائے بیجا نہ ہوگا کہ پوری دنیا میں آپ کی شہرت ہے۔ آپ کی علمی لیاقت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا ہے اور پوری دنیا آپ کے علم کا لوہا مانتی ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے 4 سال کی عمر میں مکمل قرآن پاک کا ناظرہ فرما لیا۔ 4 سال کی عمر میں بچے کو صحیح سے چلنا نہیں آتا، صحیح سے بولنا نہیں آتا۔ 6 سال کی عمر میں ربیع النور کے موقع پر بڑے بڑے علماء کے سامنے آپ نے خطاب فرمایا اور حضور کی عظمت پر ایسا بیان فرمایا کہ بڑے بڑے علماء دیکھ کے دنگ رہ گئے۔ 6 سال کا بچہ
اس کی علمی لیاقت کتنی شاندار اور قرآن و حدیث سے کتنی مدلل و مفصل تقریر بیان کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے 3 سال کی عمر میں عربی زبان مکمل بولنا سیکھ لی تھی۔ ایک شخص عربی زبان کے ماہرین سوداگران میں آئے تو آپ کی 3 سال کی عمر تھی، تو عربی زبان میں کچھ گفتگو کی، تو سرکار اعلیٰ حضرت نے 3 سال کی عمر میں عربی زبان میں ان سے بات کی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ 3 سال کی عمر میں بچہ صحیح سے بولنا نہیں سیکھ پاتا، علمی زبان میں بات کرنا یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تقریباً 8 سال کی عمر میں شرح ہدایت النحب، ایک عربی گرامر کی کتاب آتی ہے ہدایت النحب، اس کی آپ نے شروحات یعنی شرح لکھی، اور ایسی جامع معنی کتاب لکھی کہ بڑے بڑے علماء اس کتاب کو دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ اتنے نقاط، اتنے اچھے سے یہ جو بیان کرنے کا طریقہ یہ کہاں سے سیکھا۔ اعلیٰ حضرت 13 سال 10 مہینے 5 دن میں مکمل حافظ، قاری، عالم، مفتی، محدث بن چکے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے 13 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھا رضاعت کے متعلق۔ جب حضرت نقی علی رضا نے وہ فتویٰ دیکھا تو فتویٰ دیکھ کے دنگ رہ گئے۔ قرآن و حدیث کے ایسے مدلل اور مفصل اس میں جوابات تھے۔ آپ نے اسی وقت 13 سال کی عمر میں فتویٰ نویسی کا سارا کام آپ کے سپرد کر دیا۔ 13 سال کی عمر میں بچے کو صحیح سے بولنا نہیں آتا، لیکن حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 13 سال کی عمر میں آپ بہت بڑے عالم سب کچھ بن چکے تھے۔ آپ کی امی جان فرماتی ہیں کہ حضور اعلیٰ حضرت نے کبھی بھی پڑھنے کے لیے ضد نہ کی کہ ہم آج پڑھنے نہیں جائیں گے، بلکہ جمعے کے دن بھی آپ مسلسل پڑھائی کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن آپ کی امی جان بولیں کہ بیٹا جمعے کا دن عبادت کا دن ہوتا ہے، اللہ کے حضور عبادت اور جمعے کا دن چھٹی کا دن ہوتا ہے، جمعے کے دن مت پڑھا کرو۔ تو اعلیٰ حضرت پھر جمعے کے دن نہیں پڑھتے، بقیہ پورا دن آپ مصروف رہتے تعلیم و تعلم میں۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت اتنی قوی تھی، اعلیٰ حضرت کسی بھی کتاب کو 1-2 بار دیکھتے مکمل کتاب ذہن میں بٹھا لیتے۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کو کسی کتاب کی ضرورت پڑی تو کسی عالم سے طلب کی، انہوں نے بہانہ کیا، لیکن جب زیادہ اصرار کیا کتاب دی۔ صبح کے وقت ان کو کتاب لٹا دی تو اعلیٰ حضرت سے کہا ان صاحب نے کہ آپ کتاب 2-1 دن کے بعد اچھی طرح سے مطالعہ کر کے مجھے دے دینا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں میں نے کتاب پڑھ لی، میں نے کتاب کا مطالعہ ٹھیک سے کر لیا۔ اعلیٰ حضرت نے پوری رات کتاب کا مطالعہ کیا اور وہ کتاب مضبوطی سے یاد کر لی۔ پھر ان صاحب نے، ان عالم دین نے بطور جائزہ جگہ جگہ سے پوچھا تو اعلیٰ حضرت نے وہ ساری باتیں آپ کو بتا دی۔ تو حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اللہ کے مقدس ولی گزرے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بلا بلند ہے۔ اعلیٰ حضرت بچپن میں جب کوئی بھی بچہ قاعدہ لے کر بیٹھتا ہے، الف با تا سا پڑھتا ہے تو مکمل پڑھ لیتا ہے، اس کے ذہن میں کوئی بھی سوالات نہیں آتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کے ذہانت دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب الف با تا سا پڑھنے گئے تو آپ نے دیکھا ہوگا الف با تا سا، اس کے بعد میں لام الف کے ساتھ آتا ہے مل کر۔ تو حضور اعلیٰ حضرت کو جب کہا کہ لام الف پڑھو تو آپ خاموش رہے، پھر کہا لام الف پڑھو تو آپ پھر خاموش رہے۔ تو کہا بیٹا لام الف کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہا حضور اوپر تو ہم لام الف پڑھ چکے، سمجھ چکے، اب یہاں اس کا ذکر کیوں کیا؟ تو وہ عالم دین جو آپ کو پڑھا رہے تھے وہ اس کا مطلب اور مفہوم نہ سمجھ سکے، آپ کے والد بزرگوار نے اس کا مطلب بتایا، بیٹا جیسے بھی آپ کے استاد پڑھ رہے ہیں آپ پڑھتے جاؤ۔ آپ نے دیکھا ہوگا
کہ جب بھی ہم کسی بزرگ سے سلام کرتے ہیں تو پہلے اور ابھی بھی کچھ خواتین یا بزرگ کہہ دیا کرتے ہیں جیتے رہو۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے استاد محترم کو جب سلام کیا تو انہیں نے جوابات میں یہی جواب دیا وعلیکم السلام کہنے کے بجائے جیتے رہو۔ تو حضور اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اے استاد محترم، یہ سلام کا جواب نہیں ہوا، اس لیے کہ سلام کا جواب وعلیکم السلام ہی ہے، کیونکہ السلام علیکم کا مطلب ہے اللہ تمہارے اوپر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ تمہارے اوپر بھی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اسی میں اس کا جواب ہے، اس کے علاوہ کوئی جواب بن ہی نہیں سکتا۔ تو حضور سرکار اعلیٰ حضرت نے بچپن ہی کے زمانے میں بڑے بڑے نقاط اور آپ کی بڑی میٹھی گفتگو تھی۔ اعلیٰ حضرت بچپن ہی سے نمازی پرہیزگار متقی رہے ہیں، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے بڑا شوقین تھے۔ آپ درود و سلام کثرت سے حضور کی بارگاہ میں پڑھتے تھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب بھی سویا کرتے تھے، بڑی قابل غور بات ہے، تو نقش پاک محمد بن کے سویا کرتے تھے۔ کوئی بھی چھوٹا بچہ ہے، وہ سونے کے وقت اتنے اسے آداب نہیں معلوم ہوتے، اسے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ قبلہ کدھر ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے بچپن ہی کے زمانے میں یہ معلوم کر لیا تھا کہ غوث اعظم کا مزار کدھر ہے، خانہ کعبہ کدھر ہے، حضور کا روضہ مبارکہ کدھر ہے، تو ساری زندگی اس کی جانب آپ نے پیر نہیں کیے، اور ہمیشہ جب بھی سوتے ہم آپ ہر چار جانب کروٹ لے کر کے سوتے ہیں، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت پر قربان جاؤ، آپ ہمیشہ نقش پاک محمد بن کے سوتے۔ اس طرح سے آپ سر کے نیچے ہاتھ رکھ لیتے تو یہ سر میم بن جاتا، یہ کوہنی ہا بن جاتی، اور یہ کمر میم بن جاتا، اس طرح سے سمیٹ کے اس طرح سے سوتے تھے جس طرح سے ہم لوگ ایک طرف سے سوتے ہیں۔ تو نقش پاک محمد بن کے حضور اعلیٰ حضرت سوتے تھے، اور جب بھی کوئی حدیث یا کوئی قرآن کی آیت مبارکہ پڑھتے، درس دیتے، تو جب بھی کوئی خوف و خشیت کی بات آتی تو آپ اس قدر زار و قطار روتے کہ لوگوں کی ہچکیاں بن جاتی۔ آپ اتنا لوگوں کو اللہ اس کے رسول کے خوف سے ڈراتے، اور ہمیشہ آخرت کی فکر اور دعائیں کرتے، یا اللہ ہمارا اور آپ کا سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہ اکبر، ایسی ذہانت تھی حضور اعلیٰ حضرت کی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے تقریباً 1400 کتابیں لکھی۔ ان 1400 کتابوں کو آپ سے کسی نے ایک سوال کیا پانی کے متعلق، تو آپ نے پانی کی 350 قسمیں لکھی، اور آپ نے مٹی کی تیمم پر کسی سے پوچھا کہ کن کن مٹیوں سے تیمم ہو سکتا ہے، تو 307 قسمیں مٹی کی لکھی آپ نے۔ آپ اندازہ لگائیے 350 پانی کی قسمیں آپ گنا کے دیکھیے، کیسے گنا پائیں گے آپ؟ ایک تالاب کا پانی، ایک نل کا پانی، ایک برف کا پانی، اور میرے خیال سے 2-4 دن گنا پائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے 350 پانی کی قسمیں بیان کیا، اور ہر ایک کا حکم بیان کیا، کن کن سے وضو غسل ہو سکتا ہے، اور کن پانی سے وضو اور وضو اور غسل نہیں ہو سکتا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، یہیں علی گڑھ کے یونیورسٹی کے وائس چانسلر جو جرمن جانے والے تھے، ریاضی کے مسئلے میں آپ کو اس مسئلے کا جواب نہیں پتا تھا، سوال کا جواب نہیں پتا تھا، تو آپ کے ایک محبوب رفیق دوست تھے، انہوں نے کہا بریلی شریف میں ایک امام احمد رضا رہتے ہیں، ان سے جا کر کے وہ سوال حل کر لو۔ تو وہ ہنس پڑے اور کہنے لگے وہ مولوی ریاضی کا مسئلہ کیسے جان سکتے ہیں؟ تو بڑا اصرار کے بعد یہ وائس چانسلر وہاں پہنچے حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں۔ اعلیٰ حضرت نے بغیر کسی غور و فکر کے، بغیر کسی تعامل کے چند منٹوں میں ان کا مسئلہ حل کر دیا، جو دوسرے ملک جا کر جرمن میں اپنا مسئلہ حل کرتے۔ اللہ نے ایسی ذہانت آپ کو عطا فرمائی تھی۔ رمضان کے باعظمت مہینے میں
لوگ آپ کو القابات سے نوازتے، حافظ و قاری، عالم، مفتی، آپ سب کچھ تھے، لیکن آپ حافظ قرآن نہیں تھے، تو آپ کو بڑا تکلیف ہوتی کہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں، لیکن مجھے لوگ حافظ کہتے ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے رمضان کے باعظمت مہینے میں مغرب سے عشاء تک پڑھتے قرآن، مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک جتنا بھی قرآن یاد ہو جاتا اس کو جا کے مصلی پہ سنا دیتے۔ ایک مہینے میں مسلسل آپ حافظ قرآن بن گئے۔ آپ اندازہ لگائیے ایک مہینے میں کوئی کیسے حافظ بن سکتا ہے؟ یہ سب رسول اللہ کی عطا تھی۔ آپ کے والد خود کہتے ہیں آپ کسی عالم دین سے علم حاصل کرتے تو آپ کے والد صاحب کہتے بیٹا یہ علوم مت حاصل کرو، اس میں اپنا وقت مت ضائع کرو، یہ علوم تو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، آپ کی عطا سے یہ سارے علوم آپ کو مل جائیں گے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا اندازہ لگائیے، آپ کو تقریباً 120 علوم پر مہارت تامہ حاصل تھی، یعنی 120 سبجیکٹ پر آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی۔ کوئی بھی انسان کسی ایک سبجیکٹ پر پی ایچ ڈی کرتا ہے تو تقریباً 3-4 سال جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پڑھنے والے طلبہ ساری زندگی اگر پڑھائی میں صرف کرے گا تو 3-4 سبجیکٹ پر پی ایچ ڈی حاصل کر پائے گا، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت 120 علوم پر 20 سبجیکٹ پر مہارت تامہ حاصل کیے ہوئے تھے۔ آپ ذرا اندازہ تو لگائیے 120 علوم پر اعلیٰ حضرت نے ہمیں اور آپ کو فتاوی رضویہ ایسی مدلل اور مفصل کتاب ہے جو 30 پارٹوں پر مشتمل ہے، کئی ہزار صفحاتوں پر وہ کتاب مکمل ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ہمیں اور آپ کو عطا کری۔ اور اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان تقریباً 12 مترجم قرآن پاک ہیں۔ ہندوستان کے اندر 12 لوگوں نے قرآن کے ترجمے لکھے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ نے جیسا ترجمہ کیا آج تک ویسا ترجمہ اب تک تو کسی نے نہیں کیا، اور نہ آپ سے پہلے کسی نے ہندوستان میں ایسا ترجمہ آپ نے کیا۔ ایسا بہترین ترجمہ اور حضور کی عظمت کا ذکر قرآن پاک کے اندر، اللہ رب العزت کی عزت و عظمت کا بلندی، وہ آپ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں جو شرعی معنی تھا وہی معنی آپ نے قرآن پاک میں لکھا۔ ویسے تو لوگوں نے بہت کچھ غلط سلط لکھا، قرآن کی ترجمہ کو بدل کے رکھ دیا، لیکن اعلیٰ حضرت نے ایسا بہترین ترجمہ کنز الایمان لکھا کہ آج اس کی نظیر دکھائی نہیں دیتی۔ اس لیے عرس اعلیٰ حضرت 23، 24، 25 یعنی اتوار، پیر، منگل کو شروع ہونے والا ہے، اور میں سمجھتا ہوں علی گڑھ سے اب کی کئی گاڑیاں جا رہی ہیں عرس اعلیٰ حضرت میں۔ ہر مسجد سے ایک گاڑی کی ہے، تو میں یہی عرض کروں گا ہماری مسجد سے بھی ایک گاڑی جانا چاہیے، چونکہ اولیاء کاملین کے عرسوں میں حاضری دینا یہ بہت بڑی باعث برکت ہے۔ کچھ مقامات ہیں جہاں دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک جب پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑتی ہے تو آپ نے کی جو بھی دعا ہو وہ رد نہیں ہوتی۔ جب بھی گنبد خضرا پر پہلی نظر پڑتی ہے تو آپ جو بھی دعا کریں وہ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، یہ چند مقامات ایسے باعزت بابرکت ہیں کہ آپ جو بھی نیک جائز دعا کریں آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ انہی مقامات میں سے ایک مقام اولیاء کاملین کے مزارات ہیں۔ اگر اولیاء کاملین کے کل شریف میں آپ حاضر ہوں اور آپ کی جو بھی نیک آرزو نیک دعا ہو اور اس کل میں اس ولی کے مزارات پر حاضری دے کر جو ان کے وصال کا وقت متعین ہے اس وقت فاتحہ ایصال ثواب ہوتا ہے، اس وقت جو بھی دعا کی جائے نیک دعا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ چونکہ لاکھوں لوگ اعلیٰ حضرت کے مزار پاک پر جاتے ہیں اور وہاں بیانات سنتے ہیں،
ہر کوئی ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، تو اس وقت کل کے عین وقت میں جب جو بھی دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ تو کل میں اولیاء کاملین کے مزارات پر جا کر کے وہ شرف حاصل کرنا چاہیے۔ عام دنوں میں تو اولیاء کاملین کے مزارات پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، لیکن عرس کے موقع پر بالخصوص رحمتیں برستی ہیں اور بالخصوص دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو عرس کے موقع پر ہمیں اور آپ کو جانا چاہیے، اور پھر اعلیٰ حضرت نے ہمیں ایمان و عقیدہ عطا فرمایا، اعلیٰ حضرت نے ہمیں بہترین کنز الایمان عطا فرمایا، اعلیٰ حضرت نے ہمیں بہترین ہدایت بخشش ایسی متبرک کتاب، اعلیٰ حضرت کی شاعری، آپ کوئی بھی اعلیٰ حضرت کا کلام اٹھا کے دیکھیے، کوئی بھی شعر اٹھا کے دیکھیے، یا تو وہ قرآن پاک کی کسی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوگا یا پھر وہ کسی حدیث پاک کا ترجمانی بیان کر رہا ہوگا۔ حضور اعلیٰ حضرت کا کلام اتنا بابرکت کیوں کہ اس میں قرآن یا حدیث کا ترجمہ ہوتا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں کہ قرآن کا مطلب اور قرآن اور حدیث کا مطلب اور مفہوم یہ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے، جس طرح سے اور مساجد سے بریلی شریف گاڑی جا رہی ہیں، چونکہ جو بھی گاڑی کا ایک مشترکم ہوگی تو سب میں تقسیم ہو جائے گی، جتنے بھی جس کے حصے میں پڑیں گے وہ آ جائیں گے۔ میرے خیال سے 600-700 روپے ایک شخص کے حصے میں پڑیں گے۔ تو کوئی بھی شخص اس میں سے نوجوان میرا بھائی اٹھے اور اس کام کو انجام دے، شہر بریلی میں جاؤ، اعلیٰ حضرت کی نگری میں۔ ماشاءاللہ ایک بات اور قابل غور، آپ کسی بھی عرس میں چلے جائیے، آپ کو دینی کتابیں دستیاب نہیں ہو سکیں، لیکن اعلیٰ حضرت کے عرس میں آپ کوئی بھی کتاب طلب کریے، انشاءاللہ آپ کو وہ کتاب دستیاب ہو جائے گی۔ ہر دلی ہے، ممبئی ہے، جنے کہاں کہاں کی دکانیں، اعلیٰ حضرت کے عرس میں صرف کتابوں کی دکانیں لگتی ہیں، عربی کتاب، اردو کتاب، جو بھی کتاب آپ کو لینا ہے۔ اور ایک قابل غور بات، آپ کہیں بھی جائیے آپ کو پرنٹ کے حساب سے کتاب ملتی ہے، لیکن حضور اعلیٰ حضرت کے عرس میں ایسی علم کی شعائیں بکھرتی ہیں کہ آپ کو ہاف ریٹ میں کتاب ملے گی۔ اگر وہ 200 روپے کی کتاب ہے آپ کو 100 روپے کی کتاب ملے گی، اور جو بھی آپ کتاب طلب کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کو کتاب ملے گی۔ چونکہ پورے جو اسلامیہ گراؤنڈ ہے اس پورے گراؤنڈ میں صرف کتابیں ہی بکتی ہیں، اور بھی طرح طرح کے سامان آپ کو مہیا ہوں گے، لیکن بالخصوص اعلیٰ حضرت کے عرس میں کتابوں کے ذریعے جانا جاتا ہے کہ وہاں اگر کہیں کتاب نہ ملے لیکن اعلیٰ حضرت کے عرس میں ضرور کتاب ملے گی۔ تو آپ اعلیٰ حضرت کے اس عرس میں جائیے، اور جانے کے بعد وہاں اپنے بچوں کے لیے سیرت کی کتاب خریدیے۔ اسلامی اخلاق و آداب کتنی بہترین شاندار کتاب ہے، بہاری شریعت کے مصنف امجد علی صاحب نے لکھی ہے۔ 2-4 کتابیں بتا دیتا ہوں، نوٹ کر لیجئے۔ اسلامی اخلاق و آداب، اسلام کے اندر جو اخلاق ہیں، جو آداب ہیں، کھانے پینے کی جو اخلاق و آداب ہیں، پانی پینے کی جو آداب و اخلاق ہیں، کپڑے پہننے کے آداب و اخلاق ہیں، سلام کرنے کا جو ادب ہے، جو طریقہ ہے، سب کچھ اس میں ذکر کر دیا۔ ایسی زبردست مدلل مفصل کتاب ہے، اور ہر کتاب قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو ملے گی۔ حضور کی سیرت کتاب دیکھیے، آپ کو حضور کی سیرت کے اوپر کتاب سیرت مصطفیٰ آپ کو وہاں ملے گی، یعنی آپ جو بھی کتاب طلب کریں گے انشاءاللہ وہ کتاب ملے گی۔ تو انشاءاللہ عرس اعلیٰ حضرت میں جائیں گے، انشاءاللہ کہہ دو، ہو سکتا ہے اللہ کی برکت نازل ہو جائے آپ کے اوپر انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اللہ آپ کو طاقت دے، پیسہ ہو، آپ خوشی سے جائیے، اور اگر آپ کے پاس پریشانی ہو تو بالکل ضروری نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، لیکن اولیاء کاملین کی بارگاہ میں جا کے اپنے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جس بھی مصیبت میں آپ مبتلا ہیں انشاءاللہ وہ آپ کی پریشانی حل ہو جائے گی، کوئی ضروری فرض و واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت 22 سال کی عمر میں آپ مرید ہوئے، کن سے؟ حضور سید علیہ رسول سے۔ آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ مہرارہ شریف آئے، 22 سال کی عمر میں آپ مرید ہوئے،
جب مرید ہونے کے لیے حضور آل رسول سید آل رسول کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. اچھا مہرانہ شریف کا اب طریقہ بدل گیا ہے، لیکن پہلے طریقہ اور تھا. جب بھی کوئی شخص مرید ہونے کے لیے آتا یا خلافت طلب کرتا تو اسے کئی دن تک مجاہدات کروائے جاتے. مجاہدات کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس کے قلب کو صاف کیا جاتا، چونکہ یہ حضور کا قول ہے کہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. دل جو ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے، یعنی نمازوں میں دل نہ لگنا، قرآن میں دل نہ لگنا، نمازوں سے کوئی تعلق نہیں، نماز سے لاپرواہی کرنا، قرآن سے لاپرواہی کرنا، آدمی کام میں مصروف ہے. تو جب انسان کا دل دینی کاموں میں نہ لگے تو سمجھ جاؤ کہ دل زنگ آلود ہو گیا. نہیں تو پہلے بھی لوگ اپنی زندگی گزارتے تھے، پہلے بھی کھانا کھاتے تھے، پہلے زمانے بھی کپڑے پہنتے تھے، سارے کام ہوتے تھے، شادیاں بھی کرتے تھے، ان کے بچے بھی ہوتے تھے، ان بچوں کی شادیاں بھی ہوتی تھی، ان کے لباس بھی پہنائے جاتے تھے، ان کے لیے بھی گھر مکان بنائے جاتے تھے. آج بھی مکان بنائے جاتے ہیں. اس زمانے میں کوئی بھی شخص نماز نہیں چھوڑتا، اس زمانے میں ہر شخص نماز چھوڑ دیتا ہے، کوئی پرواہ نہیں. پہلے مسجدیں بھری رہتی تھی، آج ہر مسجد خالی ہے. پہلے مسجدیں کچی تھیں لیکن نمازی پکے تھے، آج مسجدیں پکی ہیں، ٹیلز لی، دیکھو کتنی خوبصورتی ہے. لیکن ابھی جمعے میں ہیں، جمعے کے بعد عصر میں آپ خود دیکھ لینا. تو سب کام پہلے بھی ہوتے تھے، آج بھی ہو رہے، لیکن آج نمازی نہیں تو دل زنگ آلود ہو جاتے. تو حضور آل رسول سید آل رسول جب بھی کوئی مرید ہونے آتا تو پہلے اس کا قلب صاف کرتے، مجاہدہ کرواتے. کم سے کم 6 مہینے 1 سال تک یا 3 مہینے اس سے نماز پڑھواتے، قرآن پاک کی تلاوت کرواتے. جب اس کا قلب صاف ہو جاتا تب جا کے اسے مرید کرتے. اعلیٰ حضرت پہنچے حضور سید آل رسول کے پاس تو اعلیٰ حضرت کے والد اور اعلیٰ حضرت کو بھی مرید کیا، مجاہدہ نہیں کروایا. تو سید آل رسول احمد مدنی میاں وہاں جلوہ گر تھے. تو انہوں نے پوچھا حضور آپ کا ایک طریقہ ہے مرید کرنے کا کہ جب بھی آپ کی بارگاہ میں کوئی آتا ہے سب سے پہلے آپ مجاہدہ کرواتے ہیں، جب مجاہدہ مکمل ہو جاتا ہے پھر جا کے آپ مرید کرتے ہیں. لیکن آپ نے ان سے بغیر کسی مجاہدے کے مرید کر لیا ہے. تو حضور سید آل رسول نے ارشاد فرمایا میں سب سے پہلے مجاہدہ اس لیے کرواتا ہوں تاکہ قلب صاف ہو جائے، دل صاف ہو جائے، دل میں جو زنگ لگی ہوئی ہے وہ صاف ہو جائے. جب دل زنگ آلود سے صاف ہو جاتا ہے تب اسے مرید کرتا ہوں، تب اسے خلافت دیتا ہوں. لیکن اعلیٰ حضرت اور ان کے والد بزرگوار اپنا قلب صاف لے کر کے آئے تھے، بس اتصال نسبت کی ضرورت تھی، بس وہ میں نے عطا کر دی. اس کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت حضور اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جاتے اور جانے کا ادب یہ ہوتا کہ آپ شہر جب اسٹیشن پر ہی اترتے تو آپ چپل ہاتھ میں پکڑے لیتے اور ننگے پیر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جاتے، پیدل جاتے، اتنا ادب کرتے. حضور اعلیٰ حضرت سیدوں کا ادب تو آپ اتنا کرتے تھے، آپ پیر و مرشد کا تو ادب کرتے ہی کرتے تھے، لیکن سیدوں کا اتنا ادب کرتے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ حضور کی آل اولاد میں سے ہیں تو آپ اتنا ادب کرتے کہ آپ کھڑے رہتے، بیٹھتے نہیں. اور اگر آپ بیٹھے ہوتے اور کوئی حضور کی آل کا کوئی بھی بچہ آ جاتا آپ فوراً کھڑے ہو جاتے. روایت میں آتا ہے کہ آپ دارالفتاء میں فتویٰ لکھ رہے ہوتے اور حضور کی آل اولاد کا کوئی شخص آ جاتا، یعنی جو بھی سید ہے، جس کی برادری سید ہے وہ حضور کی آل اولاد سے ہے. تو جب بھی کوئی آ جاتا چھوٹا بچہ سامنے کھیلتے کھیلتے تو آپ قلم کاپی روک دیتے. حضور اعلیٰ حضرت کے دارالفتاء کے سامنے جسٹی کوئی سید صاحب رہتے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، وہ اکثر دن میں بچے آ جاتے اور کھیلتے کودتے رہتے. جب حضور اعلیٰ حضرت کی نظر پڑتی فوراً قلم کاپی روک دیتے اور آپ کھڑے ہو جاتے. اور یہ ایک مرتبہ نہیں، متعدد مرتبہ، دن میں کئی مرتبہ ہوتا تھا. کبھی بھی آپ کے ماتھے پر شکل نہیں آتا،
چونکہ کوئی بھی انسان میٹر لکھ رہا ہے، اگر اسے ڈسٹرب کر دیا جائے تو اس کے دماغ سے جو بھی ہے سب نکل جاتا ہے. جیسے ابھی ہم بیان کر رہے ہیں، آپ بیچ میں بات کر رہے ہیں، تو میرے ذہن میں جو کچھ ہے سب نکل جائے. چونکہ یہ جو باتیں ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں یہ رٹ کے تھوڑی آئے ہیں، ہم ایک بار مطالعہ کر کے آتے بیان کر دیتے ہیں. اور بعض باتیں میری دماغ میں اس وقت کی آ جاتی کہ ہم نے 1 سال 2 سال پہلے پڑھی تھی، وہ باتیں وہ دماغ میں آ جاتی ہیں. تو آپ کی گفتگو سے دماغ میں جو کچھ ہے وہ سب نکل جاتا ہے. تو حضور اعلیٰ حضرت کتاب لکھتے ہوتے اور اچانک حضور کی آل اولاد کا کوئی بھی فرد آ جاتا، آپ فوراً قلم کاپی روک دیتے. ایک اور اللہ کے ولی ہیں، میرے دماغ سے نام نکل رہا ہے، علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کوئی کتاب تصنیف فرما رہے تھے اور اس زمانے میں تو قلم اٹھاؤ اور لکھتے رہو. پہلے قلم اور دبات چلتی تھی، قلم دبات میں ڈبوتے پھر لکھتے تو کافی اس میں وقت درکار تھا، کسی بھی میٹر کو لکھنے کے لیے کافی وقت لگ جاتا. تو آپ لکھتے رہے، اچانک ایک مکھی اس دبات پر بیٹھ کر اپنی بھوک اور پیاس مٹانے لگی. ان اللہ کے مقدس ولی نے قلم اور کاپی روک دیا، وہ مکھی سیراب ہو گئی، اس کا پیٹ بھر گیا. جب پیٹ مکمل بھر گیا تب اڑی. جب ان کا انتقال ہوا تو کسی اللہ کے مقدس ولی نے اس کو بڑا، یعنی ان کے مقام و مرتبے کو ملاحظہ فرمایا اور بڑا اچھی حالت میں دیکھا تو پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس اللہ کے ولی علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کی مخلوق پر رحم کیا تھا، اللہ نے میرے اوپر کرم فرما دیا، رحم فرما دیا. اللہ کی مخلوق پر رحم کیا کرو، محبت کیا کرو، دوسرے کی عزت و عظمت کا خیال رکھا کرو، دوسرے کا بھوک اور پیاس کا دھیان رکھا کرو. یہ ادائیں اللہ کو بڑا پسند ہیں. بھوکے کو کھانا کھلانا بڑی، یہ اولیاء کاملین کی عادتیں رہی ہیں. وہاں جا کر کے آپ کو کچھ نہ کچھ درس ملے گا. اولیاء کاملین، آپ کو معلوم ہے خانہ کعبہ کے ارد گرد تقریباً 300 انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں، مزار پاک ہیں. اور قابل بات یہ ہے کہ ان 300 انبیاء علیہ السلام کا جو انتقال ہوا ہے وہ بھوک کی بنا پر ہوا ہے. بھوک کی بنا پر. یہ بھوک جب ستاتی ہے انسان کو تو جب دعائیں کرتا ہے تو عرش بھی ہل کے رہ جاتا ہے. تو اس اللہ کے ولی نے مکھی پر رحم کیا تھا، اللہ نے اس پر رحم کیا. تو اولیاء کاملین کی مزارات پر حاضری دے کے یہ آپ کو سب کچھ نعمتیں ملیں گی جو کہیں نہ ملیں. اور پھر اولیاء کاملین کے مزارات پر کوئی ناچ گانا تو ہوتا نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہی ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. پھر وہ وہاں جا کر کے اللہ کے حضور روتا گڑ گڑاتا ہے اور کوئی ایسا. اور پھر حضور اعلیٰ حضرت کے مزار پر تو قوالی بھی نہیں ہوتی، صرف ذکر رسول اللہ ہوتا ہے، یا اللہ کا ذکر یا اولیاء کاملین کا ذکر ہوگا، اس کے علاوہ کوئی ذکر نہیں ہوتا. تو ان اولیاء کاملین سے محبت انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے کر کے جائے گی. بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اعلیٰ حضرت اپنے پیر و مرشد کا اتنا ادب کرتے تھے کہ آپ باادب بازانوں کھڑے رہتے. جب اعلیٰ حضرت حضور سید رسول سے مرید ہو گئے تو آنا جانا لگا رہا. اب حضور سید علیہ رسول ایک بات، راز کی بات بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے دماغ میں ایک سوال رہتا تھا کہ اگر اللہ رب العزت کل قیامت کے دن پوچھے اے آل رسول کیا لائے ہو تو میں کیا جواب دیتا کہ دنیا سے میرے لیے کیا لائے ہو. لیکن وہ فکر اللہ نے مٹا دی. اب جب اللہ رب العزت کل قیامت کے دن مجھ سوال کرے گا کہ آل رسول تو دنیا سے میرے لیے کیا لائے ہو تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا. حقیقت یہ ہے کہ جس پیر نے اپنے مرید پر ناز کیا ہو، اللہ اکبر، اس مرید کا عالم کیا ہوگا، کتنی مقبولیت ہوگی. حضور اعلیٰ حضرت جب حضور کے روضے پر حاضری دینے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے حضور
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میں نے باہرا آپ کو خواب میں دیکھا ہے اور میں نے اس پر دلیلیں دی ہیں کہ اللہ کے رسول زندہ ہیں، قرآن پاک میں ہے، حدیث پاک میں ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزقون۔ لوگوں نے دلیلیں مانگی، ہم نے دلیلیں دی۔ یا رسول اللہ ایک بار عالم بیداری میں آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے فرقوں نے رسول اللہ کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا، جس طرح سے ہمارے جسم قبرستان کے اندر سڑ گل جاتے ہیں اس طرح سے معاذ اللہ استغفر اللہ حضور کے بارے میں کہا۔ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ میں نے بارہا آپ کو خواب میں دیکھا ہے، لیکن ایک بار عالم بیداری میں ماتھے کی نگاہوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ قد و وظائف میں مسلسل لگے رہے اور وظیفہ پڑھتے رہے لیکن دیدار نہیں ہوا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے فرط محبت میں ایک نعتیہ کلام لکھا، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ یہ کلام لکھا اور کلام مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے آخری سرا لکھا کہ کیوں کوئی پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں تجھ سے پوچھے بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ میری مجال، میری شان، میری عظمت کیا ہے، مجھ جیسے تو ہزاروں یہاں گھومتے ہیں۔ یا رسول اللہ میرے اوپر کرم فرمائیے، اپنا دیدار کرائیے۔ حضور اعلیٰ حضرت کی یہ التغاث، یہ حضور کی بارگاہ میں آرزوئیں، یہ خواہشیں، اللہ رب العزت نے ایسا کرم فرمایا، آپ کی قسمت کا ستارہ جگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سامنے ظاہر ہوئے اور اپنا مبارک ہاتھ نکالا اور سرکار اعلیٰ حضرت سے پھر مصافحہ ہوا۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت اللہ کے مقدس ولی مجدد گزرے ہیں۔ اور جب آپ پہلی مرتبہ حج کرنے گئے تھے، وہ واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے کہ جب ممبئی سے یہ جہاز پانی کا جدہ کی جانب چلا اور بیچ سمندر کے اندر یا آگے پیچھے کہیں بھی جب یہ پہنچا تو طوفانی یعنی سمندری طوفان آیا اور اس قدر بھیانک آیا کہ سمندری جہاز تھا وہ ہلکے ہلکے بیٹھنے لگا، ڈوبنے لگا۔ تو وہ کچھ مریدین، آپ کی والدہ والد صاحب بھی تھے، کچھ لوگ جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گئے اور عرض کیا حضور یہ جہاز ڈوب رہا ہے۔ اب دیکھیے آپ ایمان کامل یا یہ کہہ لیجئے کہ حضور اعلیٰ حضرت کو قرآن و حدیث پر کتنا مکمل یقین کامل تھا۔ اعلیٰ حضرت سے کہا کہ حضور جہاز غرق ہو رہا ہے، جو جہاز کا کپتان ہے، جو عمال ہیں، چنالے والے ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ اب یہ جہاز ڈوبنے والا ہے، اپنی جان کی خود حفاظت فرمائیے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اطمینان کے ساتھ بیٹھو، درود و سلام پڑھو، اللہ کے بارگاہ میں دعا مانگو، جہاز نہیں ڈوبے گا۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے، جہاز ڈوب رہا ہے اور کوئی آپ سے کہے کہ جہاز نہیں ڈوبے گا، دکھ رہا ہے لوگوں کو جہاز غرق ہو رہا ہے، چونکہ کپتانوں اعلان کر دیا۔ پھر آپ چھت کے اوپر گئے، جہاز کی چھت پر پہنچے اور حضور کی جانب آپ نے التغاثے کیے اور دعائیں کی۔ پھر اعلیٰ حضرت کا ایک وہ شعر بھی ہے، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ یہ جب مصرع کہا اعلیٰ حضرت نے اور حضور کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کی تو جہاز فوراً اوپر آ گئے اور آہستہ آہستہ اس سمندری طوفان سے نکل کر جدہ پر پہنچا۔ بعد میں حضور اعلیٰ حضرت سے لوگوں نے معلوم کیا کہ حضور آپ نے اتنی یقین کے ساتھ کیسے کہہ دیے کہ جہاز نہیں، جہاز تو ڈوب رہا تھا۔ تو کہا میں نے حضور کی احادیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے کہا، اس لیے کہ حضور کی حدیث پاک ہے کہ جو بھی اس شخص کشتی پر سوار ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے گا اس کی کشتی کبھی ڈوبے گی نہیں۔ میں رسول اللہ کے قول پر
बिल्कुल मुकम्मल उस पर अटल था कि दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन मेरे आका की हदीस बातिल नहीं हो सकती। मैंने वो हदीस मुबारका पर अमल करते हुए दुआ को पढ़ लिया था। मुझे यकीन था ये जहाज नहीं डूबेगा, तूफान अभी वक्ती तौर पर है लेकिन बाद में हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। और फिर वही हुआ कि तूफान खत्म हो गया और जहाज अपनी जगह पे आहिस्ता आहिस्ता जद्दा पहुंच गया। अल्लाह अकबर। ये शान थी हुजूर आला हजरत की। आला हजरत को एक मर्तबा इतनी बीमारी लाहिक हुई कि आपको लोगों ने कह दिया कि आपको ताउन की बीमारी है। तो आपके जो छोटे भाई थे वो एक बड़े तबीब को लेकर के आए और उसको दिखाया तो उसने भी कहा कि इनको ताउन की बीमारी है। और ताउन की बीमारी मोहलिक बीमारी, इंसान उसमें बचता नहीं है और बच भी जाए अल्लाह मालिक, जो तो अल्लाह के हाथ में ज़िंदगी लेना देना है। तो यकीन के साथ उन्होंने कहा ये ताउन की बीमारी है। तो हुजूर आला हज़रत ने कहा मुझे ताउन हो ही नहीं सकता। कितना यकीन कामिल था अहदीस मुबारका पर, कुरान पाक की आयत मुबारका पर। आपने कहा मुझे ताउन नहीं हो सकता और ताउन होगा भी नहीं, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह की हदीस पर अमल किया। जब जब कोई शख्स किसी मरीज को देखे या किसी मुसीबत ज़दा शख्स को देखे और ये दुआ पढ़ ले, वो दुआ यह है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा बतलक बिही व फ़द्दलनी अला कसीर मिम्मन खलक़ तफ़दीला, कि जब भी जो शख्स किसी बीमार को किसी बीमारी में मुबतला देखे तो अल्लाह उस शख्स को इस बीमारी से बचा के रखेगा। जब जब मैंने किसी भी मरीज को किसी मोहलिक बीमारी देखा मैंने ये दुआ पढ़ ली और अल्लाह का ऐसा करम हुआ, फिर आला हजरत उस बीमारी से शिफायाब हो गए। और आपने साबित कर दिया कि रसूलुल्लाह की हदीस हक है। आला हजरत का लोहे का इल्म इसीलिए माना जाता है कि आला हजरत को हदीसों पर, कुरान की आयत पर इतना मुकम्मल यकीन और ईमान था कि ज़मीन इधर से उधर हो सकती है लेकिन कुरान की आयत का जो माना और जो मफहूम है, जो उसका मतलब है, जो उसका फ़ायदा है, वो कभी मिट नहीं सकता। इसीलिए आला हजरत कहते हैं मैं कोई भी बात यकीन के साथ कहता हूँ इसलिए कि मुझे रसूलुल्लाह की हर कौल पर, हर हदीस पर मुकम्मल यकीन कामिल है। इसलिए आला हजरत ने कह दिया था कि मुझे ताउन की बीमारी नहीं हो सकती। और आज भी इस जदीद दौर में और आने वाला दौर जो भी होगा, आला हजरत ने बहुत कुछ कहा है। आला हजरत ने आपका विसाल का वक्त जब करीब आया तो आपने खिताब फरमाया। उस खिताब के दौरान आपने फरमाया कि पौने 1400 साल से हम आपको एक ही दर्स देते हैं कि ये कि हुजूर से सच्ची अकीदत रखना, सच्ची मोहब्बत रखना, रसूलुल्लाह से सच्ची अकीदत रखना, उनके लिए अपनी जानों को कुर्बान कर देना। और जो हुजूर की शान में अदना गुस्ताखी करे या गुस्ताखी का शायबा अपनी दिमाग में लाए तो उससे फौरन अलग हो जाना। जिस तरह से दूध में से निकाल कर मक्खी फेंक देते हैं, इस तरह से वो आपका कितना ही अजीज हो उसको निकाल के फेंक देना। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह को पैदा किया, फिर उनसे सहाबा चमके, सहाबा से ताबईन चमके, ताबईन से तबे ताबईन चमके, उनसे हम चमके। अब ये नूरे जो मुहम्मदी है वो हमसे ले लो, इसलिए कि मरने के बाद मैं कब्र से उठकर तुम्हें नहीं बताने आऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी दीन की अहिया के लिए ज़रूर मेरे बाद पैदा करेगा, लेकिन मेरे बाद मुझे नहीं मालूम वो आए और क्या बात आपको बताए, सही रास्ते पे चलाए गलत रास्ते पे चलाए, लेकिन मैं अब कब्र से उठ के तुम्हें नहीं बताऊंगा। इसलिए कि जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत व अज़मत हुई वही कल क़यामत के दिन कामयाब होगा। और जो भी हुजूर का दुश्मन है, हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है या हुजूर का मुखालिफ है, उससे इस तरह से दूर हो जाओ जिस तरह से एक इंसान किसी दुश्मन से बचाव करता है, दूर रहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मेरे बयान करने में कोई गलती खामी हो गई अल्लाह माफ़ फरमाए और हुजूर आला हज़रत की सच्ची अक़ीदत व मोहब्बत और उनके इल्म का फैज़ान हम सब पर जारी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।